صورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت، آپ کی سیرت مبارکہ پر کلام کیا گیا ہے۔ اس صورت کی ابتدا میں حضور علیہ صلاۃ والسلام کو عطا کی گئی نعمتیں بیان کی گئیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت، معرفت، نصیحت، نبوت، علم و حکمت کے لیے آپ کے سینہ اقدس کو کشادہ اور وسیع کر دیا اور شفاعت قبول کیے جانے والا بنا کر آپ کے اوپر سے امت کے گناہوں کے غم کا وہ بوجھ دور کر دیا جس نے آپ کی پیٹھ توڑی تھی اور آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ مزید اس آیت میں مشکلات و مصائب کے بعد آسانیاں عطا کرنے کا وعدہ فرمایا گیا۔ اس صورت کے آخر میں نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ کو آخرت کے لیے دعا کرنے اور اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے رہنے کا حکم دیا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم نشرح لک صدرک، علم کیا نہیں، نشرح ہم نے کھول دیا، لک آپ کے لیے، صدرک آپ کا سینہ۔ ایک روز حضور علیہ صلاۃ والسلام نے بارگاہ الہی میں عرض کی، اے اللہ، تو نے حضرت ابراہیم علیہ صلاۃ والسلام کو اپنا خلیل بنانے کا شرف عطا فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ صلاۃ والسلام کو اپنے ساتھ کلام کرنے سے سرفراز فرمایا، حضرت ادریس علیہ صلاۃ والسلام کو جنت تک رسائی دی، پہاڑوں اور لوہے کو حضرت داؤد علیہ صلاۃ والسلام کا فرما بردار کر دیا، جنات، انسان اور تمام حیوانات حضرت سلیمان علیہ صلاۃ والسلام کے تابع کر دیے، تو مجھے کس شرف اور کرامت سے خاص فرمایا ہے۔ اس پر یہ صورت نازل ہوئی جس میں ارشاد فرمایا گیا، اے حبیب، اگر ہم نے حضرت ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا ہے تو آپ کی خاطر ہم نے آپ کا سینہ علم و حکمت اور معرفت کے نور سے کھول دیا ہے تاکہ مناجات کی لذت، امت کا غم، اپنی بارگاہ میں حاضری کا ذوق اور آخرت کے گھر کا شوق آپ کے دل میں سما جائے۔ یہ اس آیت مبارکہ کا شان نزول ہے۔ یہاں سے ایک بات یہ بھی ہمارے سامنے آتی ہے کہ دنیا کی حقارت اور آخرت کے کمال کے علم سے سینے کا کھل جانا اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں، فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اور جسے اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضور علیہ صلاۃ والسلام نے بیان فرمایا، مَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ، اللہ تعالیٰ جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عرض کی، اس کھولنے سے کیا مراد ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اس سے مراد وہ نور ہے جو مومن کے دل میں ڈالا جاتا ہے، جس سے اس کا دل کھل جاتا ہے۔ عرض کی گئی، کیا اس کی کوئی نشانی ہے جس سے اس کی پہچان ہو سکے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، ہاں، اس کی 3 علامات ہیں۔ نمبر 1، آخرت کی طرف رغبت، نمبر 2، دنیا سے نفرت، اور نمبر 3، موت سے پہلے آخرت کی تیاری۔ جس انسان کو یہ 3 چیزیں نصیب ہو جائیں تو اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرے، میرے مالک و مولا، تو نے میرے سینے کو کھول دیا ہے۔ آخرت کی طرف رغبت سے کیا مراد ہوگا کہ انسان کا دھیان ہر وقت اس جانب گامزن رہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور میں نے اس جہان سے دوسرے جہان کی طرف موو ہو جانا ہے۔ آپ نے کبھی اس چیز کو دیکھا ہے جب کوئی نیا گھر بنائے اور اس نے اپنا پرانا گھر چھوڑنا ہو یا ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا ہو تو وہ کہتا ہے اب یہاں پہ پیسے لگانے کا کیا فائدہ ہے، اب یہاں پہ ہم کچھ بھی خرچ کریں گے تو وہ تو بے فائدہ جائے گا، چونکہ ہم نے تو اس کو چھوڑ دینا ہے، ہم نے تو نئے گھر میں چلے جانا ہے۔ لہٰذا اسی طرح انسان کے پیش نظر یہ چیزیں رہنی چاہیے۔ میرے کہنے کا مقصود یہ بالکل بھی نہیں کہ ہم اپنے گھر پہ پیسے نہ لگائیں، یہ ایک مثال پیش کی، رہنا ہے ہم نے یہاں پہ، اس کو اپنے مطابق مینج کیا جائے لیکن اس دنیا میں دل نہ لگایا جائے۔ انسان کے پیش نظر ہمیشہ یہ بات رہنی چاہیے کہ ہم نے اس جہان کو چھوڑ کے کسی دوسرے جہان کی طرف جانا ہے۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے ایسے حبیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بن مانگے ان کا مقدس سینہ ہدایت اور معرفت کے لیے کھول کر انہیں یہ نعمت عطا فرما دی۔ اگلی آیت مبارکہ میں فرمایا وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اور ہم نے آپ سے آپ کا بوجھ اتار دیا، الذی، جس بوجھ نے انقض، توڑ دی، ظہرک، آپ کی پیٹھ۔ اس بوجھ سے کیا مراد ہے؟ اس کے بارے میں مفسرین کا ایک قول یہ ہے، اس سے مراد وہ غم ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کفار کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے رہتا تھا۔ دوسرا قول یہ ہے، اس بوجھ سے امت کے گناہوں کا غم مراد ہے جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا قلب مبارک مشغول رہتا تھا۔ مراد یہ ہے، اے محبوب کریم، ہم نے آپ کو شفاعت قبول کیے جانے والا بنا کر غم کا وہ بوجھ دور کر دیا جس نے آپ کی پیٹھ توڑی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کفار کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے غمگین رہا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جا بجا فرمایا کہ اگر وہ اس بات پر ایمان نہ لائیں تو ہو سکتا ہے کہ تم ان کے پیچھے غم کے مارے اپنی جان کو ختم کر دو۔ بڑی جگہوں کے فرمایا کہ اے حبیب آپ ان سے بے نیاز ہو جائیے۔ ایک دفعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک آیت مبارکہ تلاوت فرمائی جس میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ قول ہے، ان تعذبہم فانہم عبادک، اے اللہ اگر تو انہیں عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، فان تغفر لہم، اور اگر تو ان کو معاف کر دے، فانک انت العزیز الحکیم، تو بڑا غلبے والا حکمت والا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر گریہ طاری ہو گیا۔ آپ نے اپنے دستے اقدس اٹھا کر دعا کی، اے اللہ میری امت، میری امت، یا ربی امتی، یا ربی امتی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل سے فرمایا، اے جبریل میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جاؤ، تمہارا رب خوب جانتا ہے، مگر ان سے پوچھو کہ انہیں کیا چیز رلا رہی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور پوچھا، تو انہیں رسول علیہ السلام نے اپنی عرض بیان کی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل سے فرمایا، تم میرے حبیب کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ اِنَّا سَنُرْدِيكَ فِي أُمَّتِكَ وَلَا نَسُوءُكَ، آپ کی امت کی بخشش کے معاملے میں ہم آپ کو راضی کر دیں گے اور آپ کو غمگین نہیں کریں گے۔ اگلی آیت مبارکہ میں فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے تمہاری خاطر تمہارا ذکر بلند کر دیا۔ مفسرین نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر بلند ہونے کی مختلف توجیحات بیان کی ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کی بلندی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پر ایمان لانا، ان کی اطاعت کرنا مخلوق پر لازم کر دیا ہے، حتیٰ کہ کسی کا اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، اس کی وحدانیت کا اقرار کرنا، اس کی عبادت کرنا اس وقت تک قبول نہیں جب تک وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان نہ لے آئے اور ان کی اطاعت نہ کر لے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کا حکم مانا بے شک اس نے اللہ کا حکم مانا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، ہر بات میں اس کی تصدیق کرے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کی گواہی نہ دے تو یہ سب بیکار ہے اور وہ کافر ہی رہے گا۔ اسی طرح توجیحات میں سے ایک وجہ جو ہے وہ مفسرین یہ بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کی بلندی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ آپ کا ذکر کیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ نے اذان میں، اقامت میں، نماز میں، تشہد میں، خطبے میں کثیر مقامات پر اپنے ذکر کے ساتھ آپ کا ذکر کیا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جبریل سے اس آیت کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے عرض کی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ کے ذکر کی بلندی یہ ہے کہ جب میرا ذکر کیا جائے گا تو میرے ساتھ آپ کا بھی ذکر کیا جائے گا۔ رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کی بلندی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کی طرف
ان کے نام کی نسبت کی ہے اور نبوت و رسالت کے وصف کے ساتھ آپ کا ذکر کیا ہے، جبکہ آپ کے علاوہ دیگر انبیاء اکرام علیہم السلام کا ذکر ان کے اسماء کے ساتھ کیا ہے۔ حضور علیہ السلام کے ذکر کی بلندی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام سے آپ پر ایمان لانے کا وعدہ بھی لیا ہے۔ اگلی آیت مبارکہ میں فرمایا گیا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، تو بے شک تنگی کے بعد آسانی ہے۔ پھر تاکید سے فرمایا اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، تنگی کے بعد آسانی ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ مشرکین رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کو فقر کی وجہ سے عار دلاتے تھے، آپ کو طعن و تشنیع کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ حضور علیہ السلام کو یہ گمان ہوا کہ مسلمانوں کی تنگی ان کفار کے اسلام قبول کرنے میں رکاوٹ ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا اے حبیب، آپ ان کافروں کی باتوں سے غم زدہ نہ ہوں، عن قریب تنگ دستی کی یہ دشواری ختم ہو جائے گی۔ اس آیت سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا زندگی میں جب کبھی بھی پریشانی آ جائے تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے، بلکہ آپ یہ سوچ لیجئے گا مشکل ایک آئی ہے لیکن آسانیاں دو آئیں گی، بلکہ دو سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ دینے پہ قادر ہے۔ ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا۔ اس آیت کو دوبارہ ذکر کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک تنگی کے بعد دو آسانیاں آتی ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور علیہ السلام اپنے کاشانہ اقدس سے خوشی اور سرور کی حالت میں مسکراتے ہوئے باہر تشریف لائے اور ارشاد فرمایا ایک تنگی دو آسانیوں پر ہرگز غالب نہیں آئے گی، تو بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ پھر فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، تو جب آپ نماز سے فارغ ہوں تو دعا میں محنت کیجئے۔ اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ نماز سے فارغ ہو جائیں تو آخرت کے لیے دعا کرنے میں محنت کریں، کیونکہ نماز کے بعد دعا مقبول ہوتی ہے۔ اس آیت میں مذکور دعا کے بارے میں اختلاف ہے کہ اس سے کون سی دعا مراد ہے۔ بعض مفسرین کے نزدیک اس سے وہ دعا مراد ہے تشہد میں جب مانگی جاتی ہے، نماز کے آخر میں سلام پھیرنے سے پہلے، اور بعض مفسرین کے نزدیک اس سے مراد وہ دعا ہے جو سلام پھیرنے کے بعد مانگی جاتی ہے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ اے حبیب، جب آپ مخلوق کو دین کی دعوت دینے سے فارغ ہو جائیں تو اپنے رب کی عبادت کرنے میں مشغول ہو جائیں۔ یہاں سے ہمارے سامنے یہ بات بھی آتی ہے کہ نماز کے بعد خاص طور پر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نماز کے بعد کی گئی دعائیں قبول فرماتا ہے۔ بندے کو فارغ نہیں رہنا چاہیے، نہ کسی ایسے کام میں مشغول ہونا چاہیے جس کا کوئی دینی و دنیاوی فائدہ نہ ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انسان کے اسلام کی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ وہ اس چیز کو چھوڑ دے جو اس کو فائدہ نہ دے۔ پھر فرمایا وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب ہی کی طرف رغبت کرو۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر توکل کرے اور اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگے، بلکہ قرآن پاک میں یوں بھی فرمایا گیا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگو، اللہ تعالیٰ مانگنے والے کو پسند کرتا ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے دنیا میں جب انسان کسی انسان سے مانگتا ہے تو وہ آپ کو ایک دفعہ دے گا، دو دفعہ دے گا، لیکن زیادہ دفعہ مانگنے پہ وہ آپ کی طرف سے منہ پھیر لے گا، اور حتیٰ کہ ایسا وقت بھی آ جاتا ہے کہ کبھی فون کال آ جائے یا راستے میں کہیں سامنا ہو جائے تو لوگ راستہ بھی بدل لیا کرتے ہیں۔ زمانے والے ہیں، لوگ ہیں، ان سے مانگے تو یہ ناراض ہوتے ہیں، اور ایک اللہ کی ذات ہے، اللہ سے مانگے تو اللہ خوش ہوتا ہے، اللہ کو پسند ہے میرا بندہ میرے سامنے گریہ زاری کرے، اللہ کو اچھا لگتا ہے میرا بندہ میرے سامنے گڑ گڑائے، میرا بندہ مجھ سے مانگے، کیونکہ تمام
خزانوں کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ اور حدیث قدسی ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تمام جن و انس ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور ہر بندہ مجھ سے اپنی اپنی طلب کے مطابق مانگے، میں سب کو اس کا مانگا ہوا دے دوں، پھر بھی میرے خزانے میں ذرا برابر کمی واقع نہیں ہو سکتی۔ تو جو مالک اتنا غفور ہے، اتنا کریم ہے، اتنا رحیم ہے، اتنا مجیب ہے، تو کیوں نہ ہر لمحہ ہر وقت اس ذات سے مانگا جائے۔ ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے، یا اللہ ہمیں اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ کرنا۔ اور اللہ پہ توکل کیسا ہو، پھر اللہ پہ بھروسہ کیسا ہو؟ مانگ لینے کے بعد اللہ پہ اس طرح کا بھروسہ ہو کہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میرا رب مجھے نہ دے۔ ہاں تاخیر ہو سکتی ہے، دیر ہو سکتی ہے، لیکن اس بارگاہ میں نہ نہیں ہے۔ ایسا ممکن نہیں ہے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں، دعا مانگیں، آپ کو نہ ملے، ہو ہی نہیں سکتا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جب میرا کوئی بندہ اپنے ہاتھوں کو شانوں تک بلند کرتا ہے اور میری بارگاہ میں ملتجی ہوتا ہے، دعا مانگتا ہے، تو میں اس کے ہاتھوں کو رکھنے سے پہلے، لوٹانے سے پہلے اس کی بات کو سن بھی لیتا ہوں اور قبول بھی کر لیتا ہوں۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم دعا مانگتے ہیں لیکن اس کے مطابق ہمیں دیا نہیں جاتا، ممکن ہے وہ چیز ہمارے لیے بہتر نہ ہو۔ جب بچہ اپنی ماں سے ایسی چیز کی ڈیمانڈ کرتا ہے جو اس کے حق میں بہتر نہیں ہوتی، تو ماں کو پتہ ہوتا ہے یہ تو اس کے نقصانات سے واقف نہیں لیکن میں اس کے نقصانات سے واقف ہوں، اس وقت ماں کا اس چیز کو نہ دینا ہی اس کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ اور وہ دعائیں جو دنیا میں رہتے ہوئے ہم نے مانگی، اس کے مطابق ہمیں نہ ملا، تو جب محشر کا میدان ہوگا تو ان مانگی ہوئی دعاؤں کا صلہ اتنا زیادہ دیا جائے گا کہ انسان تمنا کرے گا کاش میری دنیا میں کوئی دعا بھی قبول نہ کی جاتی، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کے بدلے سے کتنا بہترین عطا کیا ہے۔ تو اللہ پہ توکل کیسا کرنا ہے؟ اس بچے کی مثال لے لیجئے، چھوٹا سا بچہ ہے، ماں باپ اس کو ہوا میں اچھالتے ہیں اور وہ کھلکھلا کے ہنستا ہے، اسے یقین کامل ہے کہ میرا باپ یا میری ماں مجھے گرنے نہیں دے سکتے۔ انسان کو بھی اللہ کی ذات پہ ایسا یقین ہونا چاہیے کہ ہو ہی نہیں سکتا میں اپنے رب سے مانگوں، اور اس امید سے مانگے کہ رب کریم کو پتہ ہو کہ اگر میں نے اس کو نہ دیا تو یہ ٹوٹ جائے گا، اس کا تو اور کوئی ہے ہی نہیں، اس کا تو کسی پہ توکل ہی نہیں، ایک آخری امید اس کی میں ہوں۔ اللہ کی بارگاہ میں ایسا مانگا کرے، آپ مانگ کے دیکھیے، ہو ہی نہیں سکتا آپ کو نہ ملے۔ ہمیں مانگنا نہیں آتا۔ اور سب سے بڑی چیز میں اکثر کہا کرتی ہوں آپ کو، ہم لوگ کم ظرف لوگ ہیں، محدود عقل کے لوگ ہیں، چھوٹی سوچ کے مالک ہیں۔ ہم اپنی عقل، اپنی سوچ، اپنے ظرف کے مطابق مانگتے ہیں، حالانکہ اللہ سے اس کی شان کے مطابق مانگا کریں۔ یا اللہ ہمیں اپنی شان کے مطابق عطا فرمائے۔ یقین کیجئے ہم مانگتے ہی ایک سوٹ ہے، ایسا کیسے کر ممکن ہے اس سے مانگے اور نہ دے؟ ہم کہتے ہیں چلو یا اللہ یہی دے دو، حالانکہ ہم تو اس سے کچھ بھی مانگے تو وہ دے سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ خیر و عافیت عطا فرمائے، ہم پہ رحم عطا فرمائے اور صحیح معنوں میں ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔